جسمانی قوت کو آپ بڑھائیں۔ جسمانی قوت کو کیسے بڑھانا ہے؟ اچھی غذا لیجئے، جو اچھی غذائیں آپ کی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں۔ حدیث صحیح مسلم 2664، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے باقاعدہ صحت مند غذا کے ساتھ اچھی نیند بھی لیں۔ میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی اتنی بری حالت ہے نا، اتنی بری حالت ہے، اللہ رحم کرے، بیچارے رات بھر 10 11 بجے رات تک ورزش کرتے ہیں۔ بتائیے، صبح کا وقت اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس میں وقت بھی جو ہے نا زیادہ، کم وقت میں زیادہ کام آپ کر پاؤ گے، اور صبح کے وقت بیچارے سوئے رہتے ہیں، 11 12 بجے 1 بجے جو ہے ہماری صبح ہوتی ہے، اور رات کے 11 بجے 12 بجے ہم ورزش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں جم کی، کہ کوئی نوجوان جم کرتے کرتے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا۔ کیا ہوگا جناب؟ آپ سپلیمنٹ لے رہے ہو، آپ پاؤڈرز وغیرہ استعمال کر رہے ہو، پروٹین کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل بھر رہے ہو اپنے اندر، اور پھر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم صحت مند بن جائیں گے، ہم جو ہے بس باڈی بلڈر بن جائیں، جسمانی طور پر لگے لوگوں کو کہ ہاں طاقتور ہے۔ نہیں، ہمیں دکھانے کے لیے طاقتور نہیں بننا ہے، ہمیں اندر سے فٹ بننا ہے، اندر سے ہمیں مضبوط بننا ہے۔ 7ویں چیز، عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ مینٹلی آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، ذہنی جسمانی طور پر، ٹھیک ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 568، کہا کہ کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے رات کو دن اور دن کو رات بنا رکھا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں عشاء کے بعد جو فضول گپ شپ ہے یا موبائل کا استعمال ہے اس سے پرہیز کریں، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں تاکہ فجر میں اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ وضو کے ساتھ سوئیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 247، فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کے لیے جس طریقے سے وضو کرتے ہو ویسا ہی وضو کر لیا کرو، ہے نا۔ تو سونے سے پہلے وضو کرنے سے جسم بھی صاف ہو جاتا ہے اور ہماری روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے، اور ہم ذہنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ 9ویں چیز کیا ہے؟ ذہنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، آپ سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5010، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوگا جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ ہر طریقے کے، یہ آیت ہر چیز کے لیے، آپ کے لیے دنیا معافی ہمیں کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب کافی ہو جائے گی، اللہ نے کہہ دیا، کس چیز کے لیے کافی ہوگی آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بس اللہ نے اتنا ہی کہہ دیا کہ یہ سورہ تمہارے لیے کافی ہے، تو اس کو بھی پڑھا کریں سونے سے پہلے، تاکہ برے خواب سے بچ سکیں، وسوسوں سے بچ سکیں، اور شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے، ہے نا۔ اگر آپ کے اندر عادت نہیں ہے، آپ 12 بجے 1 بجے دن میں آپ بیدار ہو رہے ہیں، تو آپ کم سے کم جلدی صبح اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، 2606 نمبر کی حدیث ہے، 2606، فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ آپ دیکھیے کہ صبح کے وقت جو بھی کام آپ کرتے ہوں گے یا ہم کرتے ہیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے نا۔ کام اگرچہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے، ہم فجر میں بیدار ہو گئے، ہم نے 6 بجے سے کوئی کام کرنا شروع کیا، 9 بجے تک کام سے فارغ ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد بہت زیادہ اگر نیند آ رہی ہے، آدھے گھنٹے پون گھنٹے آرام کر لیں، پھر آپ بیدار ہو، پھر کوئی کام کرنا شروع کریں۔ لیکن اگر آپ صبح بیدار نہیں ہوئے، آپ نے 10 بجے 12 بجے آپ بیدار ہوئے، تو 1 گھنٹہ تو پہلے دماغی طور پر اپنے آپ کو بیلنس کرنے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ چلو ٹھیک ہے، اب موڈ میرا بنا ہے اب کام کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد 3 گھنٹے آپ کام کرتے ہو تو پتہ چلا عصر کا وقت ہو گیا، پورا دن خراب، ہے نا۔ کتنے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوپہر میں اٹھے، عصر کے وقت بیدار ہوئے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورا دن خراب ہو گیا، آج تو کچھ کر ہی نہیں پایا۔ کیسے آپ کر پاؤ گے؟ آپ کی صبح سونے میں چلی گئی، جو برکت کا ٹائم تھا، ہے نا، اس وقت آپ بیدار ہوتے، اس وقت آپ کوئی اپنا کام کرتے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا، پورا دن ضائع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے اپنی عادت ڈالیں، فجر پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو بھی کام ہیں انشاءاللہ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ 11ویں چیز یہ ہے، ذہنی طور پر جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے
روکتی ہے۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ صفائی کا ہم اہتمام کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنے دیجئے کہ آج مسلم علاقوں میں آپ چلے جائیں، ان کے گلیوں میں، ان کے محلوں میں کہیں کچرا کسی کے دروازے کے سامنے پڑا ہے، کہیں گندگی کسی کے گھر کے سامنے روڈ پر پڑی ہے، لیکن کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں، نہ ہمارا لباس۔ ہاں، اگر ہمیں دکھانا ہو لوگوں کو، شادی میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، تب تو ہمارے کپڑے بھی صاف ہوں گے جناب، ہمارے گھر بھی صاف ستھرے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اتنی صفائی نہیں کر پاتے۔ ارے اللہ کے بندو، مسلمان ہو، اسلام تو صفائی کی تعلیم ہی دیتا ہے، اسلام نے تو آدھا ایمان کہہ دیا صفائی ستھرائی کو۔ مجھے کہتے ہوئے یہ بات بالکل شرم آ رہی ہے، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ اجنبیوں کے گھروں میں آپ چلے جائیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان کے گھروں میں دیکھیے صفائی کا کتنا اہتمام ہے کہ نہیں ہے؟ تو صفائی کا اہتمام کریے، اپنے کپڑوں کی صفائی کیجیے، روزانہ اگر ممکن ہو تو غسل کر لیجیے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کو صاف رکھیے، اپنی عادت بنا لیں ان تمام چیزوں کو صاف رکھنے کی، ہے نا؟ کہیں کوئی چیز بکھری پڑی ہو، کہیں کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی غیر ضروری چیز رکھی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ نہیں بس یوں پڑی ہے تو پڑی رہے۔ کچھ گھروں کے اندر، معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے مردوں کو بھی اور ایسی خواتین کو بھی، کہ وہ مرد جو ہے گندگی پسند ہوتے ہیں۔ بعض خواتین ماشاءاللہ بہت جو ہے صفائی پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرد جو ہوتے ہیں وہ بڑے گندگی پسند ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ شوہر بھی صفائی پسند ہو، وہ بھی اپنی عادت میں اس چیز کو شامل کرے۔ کتنے ایسے رشتوں کو تو میں نے محض اس لیے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیوی کہیں صاف ستھری نہیں رہتی ہے تو کہیں شوہر نہیں صاف ستھرا ہے۔ ایک جو ہے کیس آیا ایسے ہی طلاق کا، شوہر شکایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ بیوی ہماری جو ہے 10 12 دن ہو جاتا ہے نہاتی ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں کرتی۔ بتائیے، اس بنیاد پر طلاق والے معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ افسوس اور شرمندگی کی بات نہیں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ ارے مسلمان کو یہ سبق سکھانا پڑے، مسلمان کو یہ درس دینے والی بات ہے کہ تم صفائی کا اہتمام کرو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نکل جائیں مسلمان محلوں میں، کہیں دیکھیے اوجھڑی وہاں پڑی ہے، کہیں گندگی وہاں پڑی رکھی ہے، کسی چیز کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے جناب۔ یہاں سے اسمیل آ رہی ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے، کیا ہے یہ؟ خالی ہم گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، صفائی ستھرائی کے مسلمان نہیں۔ مسلمان ہیں تو سچے اور پکے مسلمان بنے بھائیوں۔ بات تھوڑی سی کڑوی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔